أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے آپ رمضان کے استقبال کے لیے لوگوں کے ذہن تیار کرتے تھے تاکہ رمضان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکے۔ رمضان کی پہلی شب چھانے سے پہلے انسان اپنا معاملہ خدا سے بھی صاف کرے اور خدا کے بندوں سے بھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ وہ خدا کے حقوق ادا کرنے میں کیا کیا کوتاہیاں کر رہا ہے، کن کن نافرمانیوں میں مبتلا رہا ہے، اور اس کی زندگی کے بہترین اوقات کن حرفات میں گزرتے رہے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کرے اور خدا سے پختہ عہد کرے کہ پروردگار، جو کچھ ہو چکا اب یہ تیرا بندہ تیرا وفادار رہے گا اور نافرمانیوں سے دامن پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو رمضان کے ایام میں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اسی رمضان میں حساب لگا کر ادا کرنے کا ارادہ کر لے۔ قدرے تکلیف اٹھا کر جتنی ادا کر سکتا ہو ادا کرے، جو رہ جائے خدا سے عہد کرے کہ رمضان کے بعد اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو، کسی کو ناحق ستایا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کو نقصان کیا ہو تو ان سب سے معافی طلب کرے، اور جب تک کہ لوگ معاف نہ کریں اطمینان کا سانس نہ لے، ہر قسم کا بدلہ دینے کے لیے تیار رہیں اور بہر صورت لوگوں سے معافی کرا کر دم لے، اس لیے کہ بندوں کے حقوق جب تک بندہ خود معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اور اگر بندے نے کسی انسان کا حق مارا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر یہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے پوری طرح باز آ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ واقعی اپنے گناہوں سے شرمسار ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پختہ عزم کرے کہ اب کبھی کسی گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، اس کی کوئی چیز ناحق لی ہے تو وہ اس کو واپس کرے، وہ جس طرح کی بھی چیز ہو، اور اگر اس کو کوئی اور تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو بدلہ لینے کا موقع دے، یا یہ کہ وہ معاف کر دے، اور اگر کوئی الزام لگایا ہے یا غیبت کی ہے تو معاف کرا لے۔ بندے سے معاملہ صاف کر لینا توبہ کی لازمی شرط ہے۔ توبہ کے بعد ہی آدمی اس لائق بنتا ہے کہ وہ رمضان کا شایان شان استقبال کر سکے، اور اس حال میں رمضان کا آغاز کرے تو وہ فی الواقع رمضان سے استفادے کے لائق ہو۔ قیام اللیل یعنی تراویح میں تلاوت قرآن پابندی سے پڑھنا باعث اجر و ثواب اور قلب کو گرمانے کا وسیلہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی سنت ہے۔ یہ سنت موقدہ کفاریہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر بستی کا کوئی آدمی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک کی روحانیت اور برکات کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں مانگے، بالخصوص اس دعا کا اہتمام فرمائیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، آمین۔ جزاک اللہ۔